آج کل ایک ڈیورس سوشل میڈیا پر بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، آپ سب کو پتا ہوگا رجب بٹ کی۔ اچھا، اس پہ ہر قسم کی آراء آ رہی ہیں، زیادہ تر لوگ رجب بٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہمیشہ اگر آپ عورت کی سائڈ لیں گے تو آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ تمیزدار ہیں، آپ اچھے ہیں۔ اگر آپ مرد کی سائڈ لیں گے تو آپ ظالم ہیں، آپ وحشی مائنڈ کے ہیں، آپ جنگلی ہیں۔ یہ پاکستان میں مائنڈ سیٹ بن چکا ہے۔ ہم تھوڑی سی اگر ڈسکس کریں، یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو ایک ایگزامپل دی، اگر ہم اپنی سوسائٹی میں ڈسکس کریں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ امیروں کی شادیاں کم چلتی ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے کرکٹرز کی شادیاں نہیں چلتی، بڑے بڑے سیاستدانوں کی شادیاں نہیں چلتی، ایکٹرز کی شادیاں نہیں چلتی، بزنس مین کی شادیاں نہیں چلتی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو مڈل کلاس ہوتی ہے، غریب طبقہ ہوتا ہے، ان کی شادیاں سکسیسفل ہوتی ہیں۔ تو ہم گھر بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ آج کل بڑے خراب ہو گئے، یہ ایکٹرز جو ہیں یہ بڑے خراب ہو گئے، یہ بزنس مین خراب ہو گئے، یہ کرکٹرز خراب ہو گئے، ان کی تو شادی ہی نہیں چلتی۔ اور یہ دیکھو یار، اس سے تو ہم لوگ بہتر ہیں، کم از کم ہماری شادیاں چلتی ہیں۔ یہ مسکنسپشن جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے۔ ان کی شادیاں اس لیے نہیں چلتی کیونکہ ان میں ڈیسیجن لینے کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اس بیچارے میں ڈیسیجن لینے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کے سسک سسک کے زندگی گزار لے گا، رشتہ جو ہے وہ زہریلا ٹاکسک رشتہ ہوگا، اس کو چلائے گا لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو امیر بندہ ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا زیادہ ہوتا ہے، جس کا ایکسپوجر بڑا ہوتا ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، میری نہیں بن رہی اس کے ساتھ سیٹنگ، ختم کرتے ہیں اس قصے کو، کیوں اس کو گھسیٹنا ہے۔ تو پاکستان میں جو ڈیورس ہے، طلاق ہے، یہ ایک داغ بن چکا ہے، یہ ایک جرم بن چکا ہے، یہ ایک برا کام بن چکا ہے۔ اف، طلاق ہو گئی، اوہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر دو بندوں کی آپس میں نہیں بن رہی تو میرے رب نے ان کو یہ کیا کہتے ہیں فیصلہ لینے کی، ان کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ لے کہ بھئی نہیں بن رہی، کیونکہ یہ رشتہ بھی انہوں نے خود بنایا تھا۔ یہ کوئی ہمارا پیدائشی رشتہ تو ہوتا نہیں کہ بھئی ماں ہے یا باپ ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ رشتہ اگر اپنی مرضی سے بنایا تو اس کو اپنی مرضی سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا جرم نہیں ہے۔ پاکستان میں ان چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں شادیاں، پاکستان میں طلاقیں اگر آپ تھوڑا سا ایزی کر دیں تو لوگوں کی زندگیاں ایزی ہو جائیں گی۔ اب اتنی بڑی جنریشن جو نہیں آ رہی ہے نا، وہ شادی سے بھاگتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار اگر میری اس بندے کے ساتھ نہیں بنی تو جو طلاق ہوگی وہ اتنا گندا پروسیجر ہوگا، لان تان ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں مجرم بھی قرار دیا جاؤں گا۔ تو اس سے بہتر ہے یار اس رشتے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ طلاق کو کم کروانے کے چکر میں نا، یہ اصل میں شادیاں کم کروا رہے ہیں۔ ایک اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کمرے میں میں آ جاؤں گا، میں اس کمرے سے باہر جا نہیں سکتا، آپ اس کمرے میں آئیں گے نہیں، لیکن مجھے پتا ہوگا یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، میں اپنی مرضی سے کسی ٹائم بھی جا سکتا ہوں، تو میں ہر وقت اس کمرے میں آنے میں ریڈی ہوں۔ اس لیے یہ جو بہت نیک بنتے کہ یار طلاقیں نہ ہو، یار یہ نہ ہو، شادیاں آسان کریں، میری جو ہے نا سجیشن ہے، میری سجیشن یہ کہ شادیاں آسان کریں، طلاقیں آسان کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے شادیوں کی شرح بھی بڑھے گی، طلاقوں کی شرح کم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ پھر خوشی سے اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کا جو لائف پارٹنر اس کے ساتھ آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ طلاق کی طرف کبھی بھی جائیں گے۔ کوئی بندہ بھی نہ، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، مڈل کلاس بندہ یہ سمجھتا ہے کہ طلاق کسی کرپشن کی نشانی ہے، طلاق جو ہے وہ عیاشی کی نشانی ہے، کوئی بندہ بھی شوق سے طلاق نہیں دیتا، کوئی بندہ بھی شوق سے اپنا گھر نہیں توڑتا۔ لیکن پاکستان میں اس بندے کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ بے شک آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ کتنا بڑا زہریلا ہو، یہ مرد عورت دونوں کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ مرد ہو، عورت بھی ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں عورت ہو مرد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو جو اللہ نے راستہ دیا، جو قانون نے راستہ دیا، وہ اپنانے میں کیا برائی ہے۔ اسی طرح شادی بھی آسان بنائے، ہم نے شادی اس قدر مشکل بنا دی ہے، اس کی اتنی سٹیجز کر دی ہیں، اتنا کچھ اس میں ڈال دیا کہ یار بندہ کہتا ہے یار کون اتنی مصیبتیں جھیلے، اتنی ٹینشنیں کر کے میں شادی میں جاؤں گا، مٹی ڈالو۔ تو مہربانی کر کے
یہ جو معاشرہ ہمارا بنتا جا رہا ہے، جس میں شادی کرنا بھی مشکل ہے، جس میں طلاق دینا بھی مشکل ہے، اگلے آنے والی نسل، میں ہمیشہ سے بات کر رہا ہوں، اگلے آنے والی نسل یعنی کہ 20 سال کے بعد اگر یہی ٹرینڈ رہا جو ہم لوگوں نے ایک جرم بنا دیا ہے طلاق اور یہ شادی، اس کو اتنا سٹریسفل بنا دی ہے، اگلے آنے والی نسل جو ہے 20 سال بعد آپ کو پاکستان میں شادی کی شرح جو ہے نا وہ 10% سے بھی نیچے آ جائے گی. لوگ اس رشتے سے ہی جو نئی جنریشن ہے وہ اس رشتے سے ہی بھاگ جائے گی. وہ کہے گی بھائی اتنی جس میں مشکل ہے وہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس رشتے میں جانے کی. تو یہ سوچنے والی بات ہے. جو بھی کیچڑ اچھالتے ہیں وہ یار اس نے یہ تو بڑا برا تھا، یہ طلاق دے دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ سوچے کہ یہ راستہ ہے ایک گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کا. یہ کوئی عیاشی نہیں ہے، یہ گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کا ایک راستہ ہے. یہ راستہ لڑکی کو بھی دیں تاکہ وہ آرام سے نکل سکے، اس کو اتنا پریشرائز نہ کرے کہ وہ اگر اس نے علیحدگی لے لی تو وہ قیامت ہے جی، وہ اس سے زیادہ تو بدقسمت لڑکی دنیا کی کوئی نہیں ہے. اور اگر لڑکا یہ عمل کرے تو اس سے زیادہ کرپٹ لڑکا کوئی نہیں ہے. تو مہربانی کر کے لوگوں کو جینے دیں تاکہ یہ جو معاشرہ یہ خوشحال ہو، اس میں فرسٹریشن اور شر پسندی جو ہے نا وہ ختم ہو.